السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، کل ہم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شروع کی تھی۔ حدیث لمبی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کل ختم نہ کر سکے، تو کل جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو میں مختصراً دہراؤں گا اور باقی چیزیں آج انشاءاللہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل جن باتوں کا ذکر ہو چکا ہے ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بیان کریں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں آپ حدیث کے دوسری شکلوں کو بھی سمجھ لیجئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو یہ حدیث قدسی ہوئی، اور جس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند صحابی پر ختم ہو جائے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جس حدیث کی سند تابعی پر ختم ہو جائے اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کر کے جو باتیں کہہ رہا ہے ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ تو اس جملے سے ہم نے کچھ باتیں یہ جان لی تھیں کہ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے اپنے اوپر حرام کر لے اور جس چیز کو چاہے اپنے اوپر واجب قرار دے لے، اور بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ حکم کلی یعنی مکمل طور پر حکم کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اسی ظلم کے بارے میں اسی جملے میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا فَلَا تَظَالَمُوا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، میں نے تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور بتایا گیا کہ ظلم کی سب سے بڑی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر بندوں پر ظلم آپس میں ایک دوسرے پر، چاہے ان کے مال میں ہو، چاہے ان کی اپنی جان میں یعنی خون میں، یا پھر ان کی عزت و آبرو۔ اور پھر اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تو یہاں پر ذرا چار چیزوں پر آپ غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں کھلاؤں گا۔ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو۔ اور تم سب دن اور رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، چنانچہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ چار چیزیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، اور چاروں میں بھی ہمیں یہ حکم دیا فاستہدونی فاستطعمونی فاستکسونی فاستغفرونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے لباس طلب کرو، مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یہ چاروں بھی حکم ہیں۔ اب ہم ان میں سے دو کام تو کر لیتے ہیں بغیر بولے ہوئے، کھانا اور کپڑا، لیکن شروع میں جو ہدایت ہے اور بات چوتھی چیز اس ترتیب میں یہاں پر جو مغفرت ہے، اس کے بارے میں بڑی سستی اور لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں۔ اور کل اس کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ ہدایت بغیر علم کے نہیں آتی، ہدایت بغیر علم کے نہیں حاصل ہوگی۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہم مختلف موقعوں پر مثال دے چکے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر بریدہ سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بریدہ سے آ رہے ہیں۔ اب آنے کے بعد پہلا اشارہ پار کیا، دوسرا پار کیا، یہ پہلا دوار پار کیا، دوسرا پار کیا، تیسرا پار کیا، ارے پتہ نہیں ابھی کہاں کتنے دوار سارے ہیں، اور آپ کو جانا ارتاویہ ہے، بورڈ نے آپ نے نہیں دیکھا۔ اب آپ بازو میں گاڑی کھڑی کریں گے، تیسرے دوار کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی بہت بڑی سڑک نظر آ رہی ہے، بڑی لائٹیں وغیرہ ہیں، کوئی ادھر بھی کوئی بڑا شہر نہ ہو۔ آپ کو کنفیوز ہوگا تو کسی سے علم حاصل کریں گے نہیں کریں گے؟ تبھی آپ کو ہدایت ملے گی نا۔ یہاں کون سی ہدایت؟ اپنے مطلوبہ شہر کو جانے کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے بارے میں۔ تو میں اپنے دین کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں،
ابھی کی بات. افطار کر لیے, سب ہو گیا, آ کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں باہر. نماز ختم ہو گئی, میں باہر آیا, پوچھا آپ لوگوں نے نماز پڑھی؟ ہاں ہم نے پڑھ لی. کہاں پڑھی؟ اسی خیمے میں پڑھی. خیمے سے نماز پڑھ کے میں سب سے پہلے نکلا ہوں, کوئی پہلے نہیں نکلا, تو آپ لوگ کدھر سے نکلے؟ تو معاف کیجیے, معافی مجھ سے نہ طلب کریں. روزہ رہ کر نماز نہ پڑھیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین ہماری ان روزوں کو قبول کرے گا؟ چلو کسی کی مجبوری تھی, کہیں کوئی پریشان تھا, پڑھنے کے لیے سر میں تکلیف تھی, کوئی بخار تھا, کوئی ایسی بیماری تھی, جھک نہیں سک رہے تھے, اٹھ نہیں کچھ تو بھی مجبوری, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہاتھ میں سیب لیے ہیں, سگریٹ لیے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور ادھر جماعت ہو رہی ہے, چاروں طرف سے اذانیں اقامتیں سب سنائی دیتی نہیں ہوتی. یہاں پر عام طور پر مارکیٹ میں جب رہیں, ایسی جگہ پر انسان نماز چھوڑ رہا ہو. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے بھائیوں, ذرا ایک چیز توجہ سے سن لینا. نامعلوم ہونے کی صورت میں کسی گناہ کا ہونا یہ اور ہے, معلوم ہونے کے بعد گناہ کا ہونا اس کا درجہ الگ ہے. معلوم ہونے کے بعد کرنے کے لیے رکاوٹیں بھی ہیں, پھر بھی کوئی کرے تو اس کا درجہ اور بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا, یار مسجد میں رہ کے جھوٹ بول رہا ہے. مطلب کیا؟ جھوٹ باہر بھی حرام ہے, لیکن عام جگہوں کے مقابلے میں مسجد کا ایک احترام ہے نہیں ہے, عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کا ایک احترام ہے نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کا لحاظ نہیں کرتا تو بہت بڑے خطرے میں ہے میرے بھائی, بہت بڑے خطرے میں ہے. اب ہدایت حاصل ہونے کے لیے مثال کے طور پہ نماز ہی کی بات لیجئے کہ نماز فرض ہے, اس کی فرضیت میں اگر کسی آدمی کو جہالت ہے تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, طریقے میں کچھ معلومات نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, شرک کے بارے میں معلوم حاصل کرنا چاہیے, توحید کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چاہیے. اس طرح میرے بھائیوں بغیر علم کے ہدایت نہیں ملتی, بغیر علم کے ہدایت نہیں ملتی. اب اس پر کہنا چاہیں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, دنیاوی بہت سی مثالیں. آپ لوگ جو نوکریاں کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کی مثال لے کر ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں بھی آپ کو جاننا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے, لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا. اور پھر مغفرت بھی, مغفرت کے بارے میں کل بھی کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں. اس میں سے پھر ایک مرتبہ دو بڑی اہم باتوں کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ ہم سے گناہ تعداد کے حساب سے کتنی ہی بار ہو چکا ہو, کتنی ہی زیادہ ہو چکا ہو, اور کیسے ہی خطرناک گناہ ہو چکے ہوں. اللہ سے مایوس نہ ہو, استغفار کریں, معافی مانگیں, توبہ کرتے رہیں. اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے, اور توبہ اس نیت سے کرنے کی کوشش کریں. کس نیت سے؟ کس نیت سے؟ کہ دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے. اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ مدد ملے گی اللہ کی طرف سے بھی گناہوں سے رکنے کے لیے. پھر ہو گیا پھر ارادہ کریں, پھر ہو گیا پھر ارادہ کریں, لیکن جب چھوڑ دیں گے تو پھر انسان سرکشی میں چلا جاتا ہے. اعاذنا اللہ, اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے. اب اس کے بعد آئیے بڑے اہم قیمتی باتیں بھی. یہاں تک تو کچھ عملی طور پر چیزیں تھیں, لیکن اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سمجھنے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے. اب جو آگے چیزیں بیان ہو رہی ہیں سمجھنے کے اعتبار سے اتنی عظیم ہیں کہ اگر واقعتاً ان کو ہم اچھی طرح سمجھ گئے تو یہ آگے کی جو چار چیزیں, اور ان میں خاص طور پر جن دو چیزوں میں ہم لوگ سست ہیں, ہدایت طلب کرنے, مغفرت طلب کرنے میں, وہ بھی ہم سے بہت آسانی سے ہو سکے گا. کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اے میرے بندو, اگر تم سب مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اگر تم مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہو تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکو گے. صرف اتنا ہی ترجمہ سنیں تو کوئی اتنا مزہ یا اتنی بڑی کیا اہم بات اس کے اندر ہے. یہ تو بات صحیح ہے, اللہ کو ہم کیا نقصان پہنچاتے ہیں, اللہ کو ہم کیا فائدہ پہنچائیں گے, اللہ ہی سے ہم سب کو ملنے والا ہے. لیکن یہاں اس ناحیے سے اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالی اپنی مکمل طور پر بندوں سے جو بے نیازی ہے, بندوں کی حاجت و ضروریات اور ان کی عبادات سے اللہ جو بے پرواہ ہے, اس بے پرواہی کو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے.
میرے بھائیو، کیا کہا؟ ہدایت تم مجھ سے طلب کرو، کھانا تم مجھ سے طلب کرو، لباس تم مجھ سے طلب کرو، مغفرت تم مجھ سے طلب کرو، ہے نا؟ تو کیا یہ سب کچھ تم مجھ سے طلب کرو گے اور تم بڑے نیک اور پارسا بن جاؤ گے تو کیا میرا کچھ فائدہ ہوگا؟ میرا کچھ فائدہ ہوگا؟ میرا کچھ نہیں فائدہ ہے تمہارے نیک بننے سے۔ اسی لیے اس کے بعد والا جملہ بھی پھر کیا ہے؟ مزید اس کی تاکید کے لیے اس کے بعد فوراً تمہارے شروع سے آخر تک لے کر سارے انسان و جن مل کر ایک نیک آدمی کے دل کی طرح سے سب ہو جائیں تو بھی میرے ملک میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اول و آخر سے سارے کے سارے انسان و جن سب سے برے آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ تب بھی میرے ملک میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بے پرواہی دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کس قدر مالک الملک ہے، کتنا غنی ہے، حمید ہے۔ یہ اس موقع پر اللہ کے وہ جو نام بعض دفعہ ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں ان کو بھی سوچ لیں اور ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہدایت مانگ مانگ کے جو نیکی پر قائم ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ملنے والا ہے؟ کس کو ملنے والا ہے؟ کس کو؟ ہم کو ہی۔ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر ہم ہدایت پر نہ آئیں، مغفرت طلب نہ کریں، نیکی کی زندگی نہ گزاریں تو نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین جیسے آپ قرآن مجید کی اور آیتوں میں پڑھیں، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ تم دین پر رہو گے تو اللہ کا کیا تم فائدہ کرو گے؟ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آگے اور بھی ان کی کئی اچھی خوبیاں اور صفتیں بیان کی گئی۔ تو ذرا اللہ کی بے پرواہی کو دیکھیں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، اگر ہم روزہ نہ رکھیں، ہم مغفرت طلب نہ کریں، ہم ہدایت پر نہ آئیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، کس کا بگڑے گا؟ کس کا بگڑے گا؟ ہمارا بگڑے گا۔ دنیا میں اپنے گھر کو ہم اپنے ہاتھ سے خراب کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو کیسے خراب کر رہے ہیں؟ غور کیجئے ذرا۔ مغفرت کے بارے میں بات یاد آئی، آج جمعہ کے خطبے میں ثنائیہ میں ترجمہ بھی ہوا مغفرت کے بارے میں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے لولا انکم تذنبون فتغفرون، اگر تم گناہ کر کے استغفار اللہ سے نہیں کرو گے، اللہ سے معافیاں نہیں مانگو گے، لخلق اللہ خلقا یذنبون فیستغفرون، تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایک ایسی مخلوق کو لائے گا جو گناہ کر کے اس سے بخششیں طلب کرتے رہیں گے۔ تو بخشش طلب کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ غالباً امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر لکھا ہے، کسی ایک اللہ والے کا واقعہ، کہتا ہے کہ بچے نے بہت ستایا ماں کو، بہت ستایا، اتنی ماں اس سے تنگ ہو گئی کہ مار کے اس کو باہر بھگا دیا اور دروازہ بند کر لیا ماں نے۔ بچہ کچھ دیر تک خاموش رہا، کچھ دیر کے بعد اب دروازہ پیٹ پیٹ کے ماں سے معافی مانگ رہا ہے، دروازہ پیٹ پیٹ کے ماں سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس طرح کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر ماں کی ممتا کو سکون نہ حاصل ہوا، دروازہ کھولا، اپنے لال کو اپنے گود میں لیا
اور کہا کہ بیٹا آئندہ نہیں کرو گے نا؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں وہ کہ مجھے ماں اور بیٹے کے اس منظر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی بے پایاں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت میرے دل و دماغ میں گھومنے لگے کہ اگر بندہ اس طرح اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، بندہ اپنے رب کے حضور دربار میں آ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے گڑ گڑائے، تو وہ ایک کیا 100 کیا لاکھوں کروڑوں ماؤں سے بھی بڑھ کر وہ رحم و کرم کرنے والا اللہ کس قدر پیار سے شفقت سے اپنے بندے کو اپنے طرف لے لے گا۔ بلکہ مسلم شریف یا ترمذی کے اندر ہے، ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا نیکی کا پھل اس کو کتنا دیتا ہے؟ 10 اور بھی اس سے بڑھا کر دیتا ہے۔ اگر گناہ کرے تو اتنا ہی، یا چاہے تو معاف ہی کر دے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اے انسان، اے میرے بندے، اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آ جائے تو میں تیری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آؤں گا، اگر تو میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر آئے تو میں تیری طرف 2 ہاتھ آگے بڑھ کر آؤں گا، اگر تو میری طرف چل کر آئے تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یہ رب ہمارا رحیم غفور کریم اس قدر ہمارے قریب آئے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے، اور ہم پھر بھی نیک اعمال سے دور ہوں، برائیوں پہ برائیاں کرتے رہیں اور پھر جھوٹی امیدیں رکھتے رہیں کہ اس کی مغفرت حاصل ہوگی۔ مغفرت کا سامان بھی تیار کریں۔ آئیے اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے، آج کے درس کے حوالے سے تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں، تمہارے اول و آخر انس و جن سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اپنا اپنا سوال اللہ سے کرتا رہے، تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق جو اس کی مراد ہے وہ پوری کرتا رہے۔ تو کیا فرمایا؟ تو میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سوئی کو داخل کرنے سے سوئی سمندر کے پانی کو کم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حقیقت میں ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی قدر کو ہم پہچانیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اس کے نشانیوں کو ہم جانیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ، کسی دیہات میں رہنے والا ایک بدو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے رہے۔ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، وہ جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے، اے لوگو، اس آدمی کو تم کیسے جھٹلاؤ گے جو دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ فقر و فاقہ غریبی کا ڈر اس کو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے کہ وہاں اس کی قوم والے اسلام لے آتے ہیں۔ دنیا کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری؟ آپ ایک عاجز بندے کی طرح سے رہنا چاہتے تھے، زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی حیثیت سے بھی ہم تم کو نعمتیں عطا کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت قلبی، سخاوت مالی کی یہ حالت تھی کہ لوگ دیکھ کر اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے۔ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں
کہ کاش ہم لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو یہاں بات بیان کی گئی ہے سمجھتے تو کتنا اچھا تھا۔ اس حدیث کی شرح لکھنے والے ایک مسجد نبوی کے امام و مدرس وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ایک جملے پر اور زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی جو رحم و کرم، اس کی مہربانیاں، اس کے فضل و احسان ہیں، اس کے بارے میں معلومات کے دروازے کھلتے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں ہم اور آگے بڑھتے چلے جا سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب اول سے آخر تک سارے انسان و جن کہاں رہو؟ ایک میدان میں۔ ایک میدان میں کیوں کہا؟ غور کریں ذرا۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر رہے، انفرادی طور پر مانگتا رہے تو اس کے عطا کرنے کی جو بات ہے وہ بنسبت آسان سی معلوم ہوتی ہے۔ بیک وقت کئی لوگ ہوں اور ہر آدمی اپنی زبان میں اپنی الگ الگ مراد مانگ رہا ہو اور اسی وقت سب کی مراد پوری کی جا رہی ہو، یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے دل و دماغ کچھ مقرروں نے ایسے چرا لیے ہیں کہ جوش و جذبے واہ واہ کی تقریروں پر ہی ہم لوگ جھومتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر ہلچل پیدا کرنے والی اللہ کی عظیم نعمتوں کی یاد دہانے والی کچھ آیتیں، حدیثیں، وہ کان پر جوں رینگتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوتے کبھی ہمیں، ہے نا؟ اس کے اندر کیا معجزہ ہے؟ ایک میدان میں جمع ہو سارے انسان، جب سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو اور ایک وقت میں ہر کوئی اپنی اپنی مراد مانگتا رہے اور اللہ رب العالمین سب کو عطا کر دے، تو اس میں اللہ کے لیے نہ کسی طرح کی کوئی مشکل ہے۔ اللہ عز و جل کے لیے ان کی باتیں سمجھنا، ان کی زبانیں سمجھنا کوئی مشکل ہے اور نہ ان کو ان کے مرادیں پورے کرنا مشکل ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تم سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں کوئی کمی، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو مثال دی گئی کہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے سوئی کم کر دیتا ہے پانی کو۔ سوئی کو سمندر میں ڈالیں تو اس میں سے پانی کچھ کم ہوتا ہے؟ کتنا کم ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ ہوگا؟ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، واللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس ایک جملے کو بھی اگر ہم سمجھ جائیں نا، ہمارے سارے دربار، مزارات، درگاہیں سب گر جائیں گے، ڈہ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جب اللہ رب العالمین اتنا چیلنج کر رہا ہے کہ تم سب ایک میدان میں ٹھہر کر ایک وقت میں مانگو گے تو بھی میرے پاس سے کچھ کمی نہیں ہوگی، تو کسی کو اولاد دینے کے لیے، کسی کو بڑی سرکار دینے کے لیے، کسی کو کچھ دینے کے لیے، کسی کو کچھ دینے کے لیے کیا کیا ہم نے بنا رکھے ہیں۔ کسی جگہ پر جاؤ تو صرف لڑکے ہی لڑکے ملتے ہیں، کسی جگہ پر جاؤ تو حج کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، کسی جگہ پر جاؤ تو ہمیں نوکریاں مل جاتی ہیں، کسی جگہ پر جاؤ اور وہاں جا کر اپنے لڑکیوں کی شادیاں کرواؤ تو ان کی زندگیوں میں بڑی برکتیں آتی ہیں۔ کیا کیا عقیدے ہم نے بنا لیے، اور یہ سب کون ہے؟ ہماری طرح اللہ سے مانگنے ہی والے تھے، یہ نہیں تھے؟ پیران پیر، محبوب سبحانی اللہ سے مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ داتا گنج اللہ سے مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ اجمیر شریف والے اللہ سے مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ کچوچی شریف والے اللہ سے مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ تو ہم کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ چھوڑ کر کیا ہم نے بنا لیا۔ اس کے بعد پھر آئیے میرے بھائیوں، اب اللہ رب العالمین کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، جو میں تمہیں گن گن کر رکھ رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ ذرا ان چار الفاظ پر غور کریں اس ایک جملے میں۔
کیا ہیں 4 الفاظ؟ ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو کچھ کر رہے ہو، ہدایت مانگتے ہو، ہدایت پر رہتے ہو، مغفرت طلب کرتے ہو اور گناہوں سے بچ کے نیکی پر قائم رہتے ہو، جیسی بھی تم زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ آگے کیا کہا؟ احصیھا لکم، تمہارے ان اعمال کو گن گن کے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے کسی کے 3 سال، 3.5 سال، 4 سال ہو جائیں اور ہم کفیل سے پوچھیں کہ اب تو بھیجو مجھے، اب تو بھیجو، اور کفیل کے پاس ہمارے علاوہ کوئی اور کام کرنے والا نہ ہو، تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ اور بھی بہانہ کر کے روکنے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ ہم نے سوچا کہ 2 سال کے بعد تو میرا حق بنتا تھا جانے کا، چاہے اس کے پاس آدمی ہو یا نہ ہو، تو اب ہم نے لیبر کوڈ کی طرف چڑھائی کی۔ تو بعض بدماشوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، چل ہم بھی دیکھتے ہیں تو کیسے جائے گا، جھوٹ موٹ تاریخیں ڈال کے کاغذوں پر، وہ پہلے سے کچھ وائٹ پیپر سگنیچر لیے ہوئے ہوں گے، تو سب یہ فلاں وقت میں اتنا یہ چوری کیا تھا، فلاں وقت میں یہ میری گاڑی کا یہ پارٹ خراب کر دیا تھا، فلاں وقت میں یہ کر دیا تھا، فلاں وقت میں یہ کر دیا تھا۔ اب آپ لیبر کورٹ میں اس خوشی کے ساتھ جاتے ہیں کہ 3.5 سال کے بعد تو میرا حق اپنا بنتا ہے، میرے خلاف تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ اب جاتے ہیں کورٹ میں، مسئلہ آتا ہے، 10 کاغذات پیش کرتے ہیں، یہ کہاں سے لا، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے اس کا کوئی خراب نہیں کیا، میں نے اس کا کوئی چوری نہیں کیا۔ اس طرح سے کہیں، اب پیپر آپ کے سامنے ہے اور ان کا سگنیچر بھی آپ کی موجود ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے؟ ہم بات سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بنائے ہیں، ایسے ہو رہے ہیں بعض کل، جھوٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس موقع پر ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے اعمال گن گن کے رکھ رہا ہوں، تم آؤ گے قیامت کے دن، اوفیکم ایہا، پورا پورا میں تم کو اس کا بدلہ دوں گا، کچھ کمی نہیں کروں گا، کچھ کمی نہیں کروں گا۔ تو آج ہم لوگ کتنی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، کتنی غفلتیں کر رہے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کتنے شرک کر رہے ہیں، کتنا کچھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس خواب و غفلت میں ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس خواب و غفلت میں ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ذرا اس جملے سے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہ اعمال ہیں، گن گن کر تمہارے لیے رکھ رہا ہوں، پھر تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اگر اچھا بدلہ تم نے پایا تو الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اس کے علاوہ کچھ پایا تو فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اور اگر یہ ملامت کا موقع دنیا میں کچھ مل جائے پھر سدھرنے کے لیے کچھ چانس بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر یہ ملامت کا موقع موت کے موقع پر آئے، قبر سے اٹھنے کے موقع پر آئے، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد آئے، تو وہاں سے واپسی کا کوئی چانس ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، حدیث کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس حدیث سے خوب سبق لیں۔ ہم اپنے نفس پر بھی ظلم نہ کریں، اپنے آپ میں بھائیوں پر بھی، اپنے آپس میں کسی ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کریں، اور اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہیں، اور ہدایت بغیر علم کے نہیں آئے گا، اس لیے علم حاصل کرتے رہیں۔ جس طرح کھانا کپڑا مانگتے ہیں اور اچھے سے اچھے کھانے کی تلاش میں، اچھے سے اچھا پہننے کی تلاش میں نکلتے ہیں، ویسے ہی اللہ سے ہدایت طلب کر کے علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں، اور جو کچھ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ سے ان پر معافی مانگتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کی کمال بے نیازی کو سمجھیں کہ اللہ نہ ہماری نیکیوں کا محتاج ہے، نہ ہماری نیکیوں سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے گناہوں سے اس کے ملک میں کوئی کمی آئے گی، نہ اس کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس کے خزانے کچھ بھی کم نہیں ہوں گے، وہ دینے پر تیار ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اور تم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میری عبادت وہ لوگ کریں
انسانوں کو اس کے لیے پیدا کیا؟ غور کریں، ساری کائنات آپ کے نفع کے لیے بنائی اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ہم اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آخری جملے پھر ایک مرتبہ سنتے جائیں اور ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ جو کچھ بھی ہم اعمال کر رہے ہیں یہ گن گن کر رکھے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف گن گن کر رکھا جا رہا ہے، بلکہ جہاں جس کسی اندھیرے میں ہو، اجالے میں جو عمل کر رہے ہیں اس کی پوری ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے۔ حقیقت ہے، یہ پوری ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے، اپنے ہوش و حواس سنبھالنے سے لے کر ہماری موت تک۔ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، خیریں یرہ شریں یرہ، برائی کو بھی وہ دیکھ لے گا، نیکی کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور اگر وہ جھٹلائے تو زمین گواہی دے گی، جس جگہ اس نے وہ کام کیا وہ گواہی دے گا، اگر ان سب کو بھی جھٹلائے تو یہ اعضائے بدن گواہی دینے لگ جائیں گے۔ تب انسان پکار کر کہے گا تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا تھا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو اللہ ان جسم کے گوشت کے ٹکڑوں، چمڑے کو بھی بولنے کی طاقت عطا کر دے گا۔ تو یہ سب حالات ہیں، بہت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔